السلام علیکم دوستو آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو بہت پرانی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مراد نامی نوجوان اپنے بال بچوں سمیت رہتا تھا۔ اس کا گھر کچا بھی تھا اور چھوٹا بھی، لیکن مراد مطمئن تھا اور ہنسی خوشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نوجوان کے زیادہ تر رشتہ دار و عزیز و اقارب قریبی دیہات اور شہر کے مضافاتی علاقوں میں سکون پذیر تھے۔ مراد اکثر ان سے ملنے گاؤں سے باہر جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ماموں کی مزاج پرسی کے ارادے سے گھر سے نکلا، جو خاصی دور ایک مقام پر رہتے تھے۔ مراد صبح سویرے گھر سے چل پڑا تاکہ شام ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا اور گزرگاہ خطرناک تھی۔ اس راستے پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ مراد گھر سے دوپہر کا کھانا اور ضروری سامان ساتھ لیے منزل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچا تھا تو اچانک مشرق کی طرف سے اس نے گرد کا طوفان اور آندھی آتی دیکھی۔ مراد نے پناہ گاہ کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ خوش قسمتی سے قریب ہی اسے ایک جھونپڑی نظر آ گئی۔ مراد نے جھونپڑی کی طرف قدم بڑھائے اور تقریباً دوڑتا ہوا جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ اسی اثنا میں آندھی، جو بڑی زور سے تھی، کئی درختوں کو ہلاتی اور مختلف ہلکی اشیاء کو اڑاتی ہوئی اس علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ مراد کو جھونپڑی میں داخل ہونے سے کسی نے نہ روکا۔ وہ اندر آن پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں پہلے سے 6 نوجوان پناہ لیے ہوئے تھے۔ دعا سلام کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ بجلی کی گرج چمک میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جب بجلی چمکتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ اسی جھونپڑی کی چھت پر آن پڑی ہے۔ اندر جتنے لوگ تھے وہ بجلی کی کڑک سن کر خوف زدہ ہو جاتے۔ وہ آفت ٹلنے کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اپنی اپنی جان کی امان اللہ سے طلب کرنے لگے۔ جب بجلی بار بار جھونپڑی کی طرف آنے لگی تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو نشانہ بنانا چاہتی ہے اور اس ایک کی وجہ سے سب کے سب موت کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ جھونپڑی میں پہلے سے موجود لوگوں نے فیصلہ کیا سب مرنے کے بجائے یہ کریں کہ ہر ایک باری باری سامنے کچھ فاصلے پر موجود درخت کو ہاتھ لگا کر آئے۔ ان کو نہ جانے کیوں یہ یقین ہو چلا تھا کہ جس کی موت آنی ہوگی باہر نکلنے پر بجلی اس پر ضرور گرے گی۔ جھونپڑی میں موجود ایک شخص پہلے نکلا اور درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے، پھر دوسرا شخص اور اس کے بعد تیسرا شخص، حتیٰ کہ وہ 6 کے 6 اشخاص درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے اور بجلی کڑکتی رہی، مگر ان میں کوئی نشانہ نہیں بنا تھا۔ اب آخری شخص مراد تھا، جسے ان سب نے جا کر درخت کو ہاتھ لگانے کے لیے کہا۔ مراد نہ جانے کیوں گھبرا گیا۔ اس نے پناہ لیے ہوئے تمام لوگوں کی منت سماج کرنی شروع کر دی اور کہا کہ شاید وہ ان سب کی وجہ سے بچا ہوا ہے، لہذا اسے باہر نہ جانے کو کہا جائے، مگر سب باضد تھے اور سب کا کہنا تھا بجلی جس زور سے کڑک رہی ہے وہ یقیناً کسی ایک کو ہونے والا بنانا چاہتی ہے۔ ہم سب نے اپنی باری پوری کی ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، اب تمہاری باری ہے، جاؤ اور اس درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آ جاؤ، اگر تمہاری زندگی ہوگی تو تم لوٹ آؤ گے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور زبردستی باہر دھکیل دیا۔ مراد طوفانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ درخت کی طرف بھاگا تاکہ جلدی سے اسے ہاتھ لگا کر واپس آ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ مراد جوں ہی وہ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر پہنچا، اچانک بجلی چمکی اور زوردار دھماکہ ہوا۔ مراد کے اوزان اور اس آواز کو سنتے ہی خطا ہو گئے تھے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو جھونپڑی جل گئی تھی۔ بجلی اس جھونپڑی پر گری تھی جہاں وہ 6 افراد موجود تھے جنہوں نے اسے باہر نکال دیا تھا۔ وہ سب کے سب لقمہ اجل بن چکے تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔